السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ ایک بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے زیادہ راہ لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو وہ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹ آتے اور مزید زیادہ راہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر فرشتے نے پکڑ کر مجھے اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ پر کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ قسم اللہ کی، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل میں ہر کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لائیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ کہہ اٹھے یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال کر باہر کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ؟ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتی ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وحی آنا بند ہو گئی۔